الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشتاق بھائی، آپ نے مفتی عارف صاحب کی وائس بھیجی ہے، اور مفتی عارف صاحب مفتی عبدالرحمن مکی، مدرس حرم مکی ملتانی پاکستانی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور ان کا دفاع کر رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب، مفتی محمد عارف صاحب، آپ کی قبر میں اور میری قبر میں کوئی ہمارا لیڈر یا سربراہ یا ہمارا بڑا نہیں آئے گا۔ آپ کو اور مجھ کو اور ہم سب کو اپنی اپنی قبروں میں علیحدہ علیحدہ جانا ہے، اور علیحدہ علیحدہ ہی ہم سب کو سوالات کے جوابات بھی کرنے ہیں۔ اس لیے بلا وجہ کسی کی ڈیفینڈنگ مت کیا کریں، کسی کا دفاع مت کیا کریں۔ اللہ کرے کہ توفیق ہو غلط کو غلط کہنے کی، چاہے وہ غلط بات کہنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ کہا کہ مفتی مکی صاحب نے کیا کہا؟ مفتی مکی نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی روایات کے اندر اس کتے کا باقاعدہ نام بھی آیا، اور انہوں نے وہ نام پڑھ کر بتا دیا۔ آگے جو انہوں نے بات کہی ہے نا، مکی، حجازی، ملتانی، پاکستانی نے، کہ جناب بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کتے کو اصحاب کہف کا کتا، اسے اللہ تعالیٰ انسانی شکل دے گا اور یہ جنت میں جائے گا۔ تو جناب مفتی عارف صاحب ذرا سنیں مکی کو۔ مکی صاحب کہہ رہے ہیں بعض روایات میں آیا، اب وہ روایت انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی اسرائیلی روایت ہے، اور آگے سننے والے ہوں جاہلوں کا ٹبر، الا من رحم ربی، سامنے موجود ہو جوہلا کا خاندان، جوہلا کا قبیلہ ہیں جی، اور وہ مدرس حرم۔ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سبحان اللہ حرم پاک ہے، بیت اللہ ہے، اور یہاں جو مفتی بیٹھے وہ تو شیخ الوظائف ہوگا اور شیخ الشیوخ ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا؟ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مکے ہی میں بیت اللہ کے پڑوس میں ابو جہل بھی تو رہتا تھا۔ عام بندہ، جاہل بندہ تو یہ دیکھتا ہے کہ جناب اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یہاں مدرس ہے، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ اب سینکڑوں اور ہزاروں یا لاکھوں لوگوں نے مکی کی یہ بات سنی ہوگی، ہے نا؟ خیر ہمارے ملک پاکستان میں اللہ لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں نے نسوار کا نام بھی رکھا ہوا ہے، مکی نسوار۔ شاید مفتی عارف صاحب نہ جانتے ہوں، نسوار وہ جو کچھ گند وغیرہ بنا کر بنائی جاتی ہے، لوگ اپنے ہونٹ کے نیچے رکھتے ہیں، ایک نشہ آور گندی بدبودار چیز ہے۔ بدبختوں نے نسوار کا نام بھی مکی نسوار رکھا ہوا ہے۔ تو ہر چیز مکی قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ تو مکی مفتی عبدالرحمن مکی کہہ رہے ہیں مفتی عارف صاحب کے بعض روایات میں آیا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا انسانی شکل میں جنت جائے گا۔ اب بتاؤ وہاں اس نے اسرائیلی بات کی ہے کہ یہ بھی اسرائیلی روایت ہے؟ ہر بات میں دفاع مت کیا کریں، یہ مت دیکھا کریں کہ وہ آپ کا مقلد بھائی ہے، یہ مت دیکھا کرو کہ وہ آپ کی طرح دیوبندی حیاتی ہے۔ اللہ واسطے غلط کو غلط کہہ دو، کچھ نہیں ہوگا، الٹا فائدہ ہوگا۔ کہا کہ ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں اسرائیلی روایات کی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس علم موجود ہے، کتاب و سنت موجود ہے، ہمارے بیچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ موجود ہے، آپ علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، 3227، 3227۔ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا، وعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریلو، میں آؤں گا آپ کے پاس، مگر جبریل آئے نہیں۔ چکر اور معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتا داخل ہوا، یا کتے کا بچہ تھا، کتے کا پلا تھا کتا۔ اب جبریل علیہ السلام وقت مقرر پر نہیں آئے اور وعدہ
یہ میرا اور آپ کا تو وعدہ تھا نہیں، یہ جبریل کا وعدہ تھا۔ وعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے وعدہ کیا آنے کا، مگر وہ آئے نہیں۔ پتہ کیا تھا؟ پیارے نبی علیہ السلام کے گھر میں کتا تھا۔ اب مفتی عارف صاحب، مشتاق بھائی، ہم سب جانتے ہیں یہ نہ تو ہندوستان کا کتا تھا، نہ بغداد کا کتا تھا، نہ ایران کا کتا تھا، کتا بھی مدینے کا کتا تھا۔ لو جی، ہمارے ہاں بریلوی اپنے آپ کو کہتے ہیں سگے مدینہ، سگے بغداد، اور کیا کہتے ہیں سگے عبد القادر، کہ یہ مدینے کا کتا ہے، یہ بغداد کا کتا ہے، یہ عبد القادر کا کتا ہے۔ بلکہ بعض بدبختوں نے تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، ایک کتے پر پیر کی نظر پڑ گئی، غالباً عبد القادر صاحب یا کسی کی نظر پڑ گئی، وہ کتا جب بیٹھتا نا تو باقی کتے اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے، مطلب وہ کتا کتوں میں نعوذ باللہ ولی بن گیا۔ تو یہ مدینہ پاک ہے اور مدینے کا کتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، بیڑا غرق ہے جی ایسے بدبختوں کا جو حرم میں بیٹھ کر جھوٹ بولیں، اتنا بڑا جھوٹ کہ اگر کھرکے کے بھی سینگ ہوتے تو ان کے سینگ ہوتے۔ اور ایسے علم والوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبریل علیہ السلام وعدے پر نہ آئے، اور جب آئے تو تب آئے کہ جب کتے کو نکال دیا گیا۔ اب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں انا لا ندخل بیتن، ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے، فیہ صورت ولا کلب، جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو۔ اب اگر اصحاب کہف کا کتا جنت میں چلا گیا تو جنت میں تو صرف کتا ہی ہوگا اور تو کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ مفتی عبد الرحمن مکی کہتا ہے بعض روایات میں آیا ہے کتے کو انسان کی شکل دی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او اللہ کے بندو، یہ بابا جی آدم علیہ السلام کی توہین ہے، ہاں جی یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ مفتی عارف صاحب کی توہین ہے، ان کے ابا و اجداد کی توہین ہے، یہ ہماری توہین ہے، ہمارے ابا اماں کی توہین ہے۔ کتے کو انسان کی شکل دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تمہاری عقل کی مت ماری گئی ہے، بدبختو، بد نصیبو، ظالمو، جاہلو، چولو، بے وقوفو، کم عقلو، استغفر اللہ، انا للہ۔ جس انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، خلقتہ بیدیہ، جس انسان کو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا، یہ انسان کی عزت اور توقیر کر رہے ہو کہ کتوں کو انسان کی شکل دے رہے ہو۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس امت نے لگتا ہے گمراہی میں یہود و نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔